بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ خالقنا العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله ويا خاتم النبيين۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین اور بالخصوص تمام اہل پاکستان اور بالعموم تمام فرزندان اسلام کو آنے والی جشن آزادی پاکستان بہت بہت مبارک ہو۔ ہم 77ویں یعنی 77th اینیورسری آف پاکستان یا 77th انڈیپینڈنس ڈے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے سورہ ابراہیم سے، یہ 13ویں سپارے کی صورت ہے۔ آیت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور جو مہاجرین ہیں جو 47 میں 47 میں ایک آگ کا دریا گزر کر کئی شہادتیں دینے کے بعد جو کچھ لوگ پاکستان میں آئے، وہ بہت بہتر انداز میں آزادی کی قدر کر سکیں گے۔ آج دو باتیں ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب کے ناظرین بالخصوص ذرا غور کریں، فکر کریں، اور پوری پاکستانی قوم کو ہمارا یہ پیغام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی 27ویں شب جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور 14 اگست 1947 کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے اور لاکھوں جانوں کی عظیم شہادتوں کے بعد یہ مملکت خداداد پاکستان آزادی کی نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا۔ جو دو باتیں ہیں وہ یہ ہیں، کیا ہم نے اس آزادی کی قدر کی؟ دوسرا کہ آزادی کے لیے جو شہدائے تحریک آزادی پاکستان نے جو قربانیاں دی، یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور مصور پاکستان حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس فکر اور جس تصور کی بنیاد پر، جس نظریے کی بنیاد پر یہ آزادی حاصل کی، یعنی ہمیں ایک آزاد ملک پاکستان دیا، تو کیا ہم نے اس آزادی کے مقصد کو حاصل کر لیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پوری طریقے سے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ نعمت کا شکر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس نظریے کی بنیاد پر، یعنی نظریہ اسلام کی بنیاد پر ہم نے ملک حاصل کیا، لیکن ان 77 ایئرز کے اندر اسلام کو اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر، اس اسٹیٹ کے اندر اسلام کو غلبہ اور اتھارٹی حاصل نہیں ہو سکی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، فاؤنڈر آف پاکستان، ان کی فکر، ان کی تھاٹ اور ان کی سوچ یہی تھی کہ پاکستان ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنے، یعنی اسلامک اور ویلفیئر اسٹیٹ بنے۔ لیکن آج 77 ایئر ہونے کے بعد بھی ہم نے یہ مقاصد حاصل نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے رحلت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، اور قائد ملت خان لیاقت علی خان کے شہادت کے بعد، پھر یہاں جو حکمران آئے وہ عوام دوست نہیں رہے، عوام کا خیال نہیں کیا۔ اور ایک شکوہ ہمیں عوام پاکستان سے بھی ہے کہ عوام پاکستان نے اس ملک کے لیے وہ کچھ نہیں کیا جو ان کے آباء و اجداد نے، ان کے آنسسٹرز نے جو قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفال یعنی سورہ نمبر 8 اور ورس نمبر 26، اس کو آپ ضرور پڑھیں اور اس کی ٹرانسلیشن، اس کے ترجمہ کو بھی پڑھیں۔ یہ آیت اور یہ تعظیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مدینہ کے لیے کہا تھا
لیکن پاکستان بھی اسی طرح بھی آزاد ہوا۔ اس پوری روئے زمین پر کئی اسٹیٹ اور کئی ریاستیں ہیں جو کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئیں۔ وہ ایک ریاست مدینہ اور ایک ریاست پاکستان جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ آج 14 اگست آتی ہے تو ہم ناچ گانے کرتے ہیں، ہم باجے بجاتے ہیں، لوگوں کی سما خراشی کرتے ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ حالانکہ آزادی کا شکر، چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، تو آزادی کا شکر اس طرح ہونا چاہیے کہ 14 اگست کے دن ہم نوافل ادا کریں شکرانے کے، اور 14 اگست کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سر سجود ہو کر دست دعا رہیں اپنے اس ملک پاکستان کی ترقی کے لیے، اس کے عروج کے لیے۔ کہنے کو تو خیر یہ بہت آسان ہے، لیکن جو آج کل پاکستان کے حالات ہیں، لیکن میں اپنے ہم وطن بھائیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ملک میں، اپنے وطن میں رہ کر اس کی ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ فقط یہ کہنا کہ بھائی پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا یا ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں۔ تو اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر ایبلٹی اور کیپیبلٹی پاکستان کے پروگریس اور اس کی ترقی کے لیے آپ بروئے کار لائیں، تاکہ ہمارا یہ ملک پاکستان ترقی کے عروج پر پہنچ جائے۔ ابھی ہم دیکھیں تو ہم پوری دنیا اسلام کے واحد ایٹمی قوت ہیں، لیکن علمی اعتبار سے ہم کتنے کمزور ہیں۔ یہ تمام باتیں سوچنے والی ہیں۔ نوجوان نسل اس قوم کی معمار ہے، اسے چاہیے کہ پاکستان کی عظمت اور اس کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اسلام ہی اس کی ترقی کا راز ہے۔ اگر ہم نے اسلام کے طریقے پر اور مسلمان پکے سچے مسلمان ہو کر اپنا اپنا کردار اس ملک کی ترقی میں ادا کیا، تو آپ دیکھیں گے بہت جلد یہ ملک ترقی کے اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ میرے عزیز پاکستانیوں، مضبوطی کے ساتھ اپنا کمر باندھ لیجئے اور اپنا کردار ادا کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ملک کے لیے، ورنہ وہ صاحب روحانی شخصیات سے پوچھیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایک وقت ایسا بھی دیکھا کہ جب پاکستان پر دشمن حملہ آور ہوا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے قبر انور سے نکلتے ہوئے اسلحہ سے، تلواروں سے اور زرے سے لیس دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا دشمن نے پاکستان پر حملہ کیا، میں پاکستان کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہا ہوں۔ تو میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ فیضان اس ملک پر ہے، اور اس ملک کی سرحدوں کے محافظ جو افواج ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام پاکستان اپنا کردار ادا کرے، اور حکمرانوں سے، حکومت سے گزارش ہے کہ یہ عوام پاکستانی جو 77ویں اور 77 اینیورسری اور 77ویں سالگرہ منا رہی ہے، جشن آزادی منا رہی ہے، اس عوام کو جس مقام تک اور نیاز تک پہنچا دیا ہے، تو حکمرانوں کو بھی چاہیے وہ بھی اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے عوام کا خیال رکھیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے جو خواب دیکھا تھا ایک اسلامی فلاحی ریاست کا، اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں، غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، مفلسوں کے لیے، معاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے یہ حکمران اپنا کردار ادا کریں، صرف اپنے پیٹ اور اپنے گھر نہ بھریں، بلکہ یہ عوام جو بری طرح مہنگائی کے بوجھ تلے پسی ہوئی ہے، جب آپ ان کا درد کریں گے تو پھر وہ آپ کو سراکوں پر بٹھائیں گے، ورنہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ پھر آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ عوام پاکستان سے گزارش ہے کہ عوام پاکستان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بنے، اور عقل اور شعور اور فہم اور ادراک سے کام لیتے ہوئے اپنے لیے اچھے حکمران منتخب کرے جو عوام کا درد رکھنے والے ہوں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5واں خلیفہ راشد اسی لیے کہا جاتا ہے، یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے جو بعد میں یوں سمجھے کہ 6واں خلیفہ راشد، ان کو اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ وہ واقعی ایک اسلامی اور فلاحی ریاست تھی، ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ تھی، کہ ان کے دور میں زکوٰۃ لینے والا مسلمان کوئی نہیں تھا، اور ریاست کے اندر جب غیر مسلموں کو کہا کہ ان کو پیسہ دے کر ان کو کاروبار کرایا جائے،
اور اس کاروبار سے پروفٹ لے کر بیت المال میں جمع کرایا جائے، تو اس وقت دیکھیے، اور آج ہر کوئی اپنے اپنے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا ہوا ہے، اور پاکستان اتنے سالوں کے بعد بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکا جس پر اسے ہونا چاہیے تھا۔ اس کا سبب حکمران زیادہ اور عوام کم ہے، لیکن کردار دونوں کا ہے۔ میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنا اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارا پاکستان دین دوگنی راج چوگنی ترقی کرے۔ اسلام زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔